فنکشنل 76% سکولز کو فنکشنل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے 8601 سکول. اس کے نیچے 87% جو ہیلتھ فیسلٹیز ان دی ڈسٹرکٹ آف بلوچستان دے آر نو فنکشنل. وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈسپینسریز موجود ہیں، وہاں پہ دوائیاں موجود ہیں، وہاں علاج ہو رہا ہے. اس کے اندر 54,000 لک ایٹ دس نمبر 54,000 سوشل ایکٹیویٹیز اینڈ انگیجمنٹس have been carried out right at the smallest level of villages, where the government functionaries, where the law enforcement functionaries, where the army reps, where the political functionaries are available and talking with the people. This is just one facet of that NAP. کیونکہ آپ نے 2014 میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کریں گے تو پھر دہشت گردی ختم ہوگی. اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا. Another very important, آپ نے آج ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی چیف منسٹر بلوچستان کی، کہ انہوں نے ایک انتہائی فرسودہ جو نظام تھا کیٹ بی اور کیٹ اے ایریاز میں ڈسٹنکشن کا، اس کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بائی لا دی گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز کنورٹیڈ ایوری تھنگ انٹو کیٹ اے. دیٹ مینز ناؤ دیر از اے بلوچستان پولیس افیکٹو مینڈیٹڈ آل اوور بلوچستان. اس کے بڑے دوررس نتائج آئیں گے. سو دس از اگین پارٹ آف دی ایفرٹس ایٹ دی گراس روٹ لیول ٹو کمبیٹ دی ٹیرر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسز as well as the combating the terrorism at the ground level. اور اس پولیس کو سی ٹی ڈی کو کرنے کے لیے بلوچستان نے 5 ارب روپیہ اپنی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ الوکیٹ کیے. دی منی دیٹ ہیز بین اسپینٹ، اور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہاں پہ پولیس کی بھی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بھی. نیکسٹ another very important aspect، یہ میں بار بار بات کرتا ہوں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. بلوچستان میں اس پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کی ایک وجہ کیا تھی؟ دی فنڈنگ دیٹ واز کمنگ، دی فیسیلیٹیشن دیٹ واز کمنگ تھرو دس ایرانین ڈیزل، جس کی حقیقت بات سوال جواب میں کی جاتی ہے کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں جگہوں میں ہے ہی نہیں. وہاں اس طرح تیل اویلیبل نہیں ہے جس طرح یہاں پہ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ پرمٹ دیے جاتے تھے، پرمٹس کو سپلائی کیا جاتا تھا، اور ایک زمانے میں زیادہ پرانی بات نہیں 20 ملین لیٹر پر ڈے منگوایا جاتا تھا، جو کہ آ کے آپ کے شہروں میں بکتا تھا، اس سے ریونیو لاس بھی ہوتا تھا. رائٹ ناؤ دس از 7,20,000 لیٹرز پر ڈے جو وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے لوکل. یہ ایک ہیوج سکسیس ہے آف دس گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ انڈر اٹس دی لا انفورسمنٹ. اس میں ایف سی کا بہت بڑا رول ہے ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دس لیول. اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو نہ صرف ٹیررزم مل رہے ہیں، اکانومی میں مل رہے ہیں. یہ بھی آپ نے ریسنٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ریونیوز آئل ریونیو سے 82% بڑھے ہیں لاسٹ میرے خیال 4-5 مہینے میں ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ایئرس. وائی؟ بیکاز ابھی آئل امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، اس پہ ٹیکس ملتا ہے بجائے اس کے کہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو دس اگین از ون ایگزامپل آف ویئر دی گورنمنٹ آف بلوچستان دی لا انفورسمنٹ از امپلیمنٹنگ دی نیپ ان دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. آگے چلیے گا. یہ میں آپ کو ابھی آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف بلوچستان نو آئی ایم گیونگ یو ون امپورٹنٹ اپڈیٹ آن ویئر وی اسٹینڈ آن دی کاؤنٹر ٹیررزم کیسز آل اوور دی کنٹری. بیکاز یہ بھی ریوائز نیپ اور ویژن عزم استحکام کا حصہ ہے، اس کے بغیر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہے جی 2025 میں 851 کیسز پینڈنگ تھے، ان میں سے 21 کیس جو سے صرف کنوکٹ ہوئے. اگر آپ سمری دیکھتے ہیں وہ کیسز جو 3 سال سے پینڈنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز میں پاکستان میں، وہ ہیں 3,698، اور اس میں سے 2,968 راؤنڈ اباؤٹ 3,000 وہ خیبر پختونخوا میں جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. ابھی آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کا نمبر اتنا ہائی کیوں ہے. تو ون آف دی ریزن از دس. جو کیسز جن کو 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے، وہ اس وقت 677 ہیں، اینڈ آلموسٹ آل آف دیم 621 آؤٹ آف دیم آر پینڈنگ ان کیسز کورٹس ان خیبر پختونخوا. تو دس از دی ریالٹی. یہ فوج کا کام نہیں ہے. آپ کے جو بچے شہید ہو رہے ہیں، آپ کے پولیس والے جوان، ایف سی کے لڑکے، فوج کے لڑکے شہید ہو رہے ہیں، اس کی ایک ون کنٹریبیوشن، ون ریزن از دس. آگے چلیے گا. انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے. دس از اگین پارٹ آف دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. اس میں 2 چیزوں کو ہم نے اٹھایا. ایک نارکوٹکس، بیکاز نارکوٹکس کا ڈرگ کا بڑا گہرا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ. نارکوٹکس کے جنوری سے نومبر میں 32,552 کیس رجسٹر ہوئے، 31,000 زیادہ ہوئی
अरेस्ट हुई, सिर्फ जो कन्विक्शन है दैट इज 2955. इलीगल वेपन्स, डायरेक्ट लिंकेज विद टेररिज्म, टोटल केसेस 88,000 प्लस, 58,000 प्लस आपकी अरेस्ट है, कन्विक्शन 17,000 प्लस. सो दिस इज अगेन, जब हम कहते हैं कि जब तक आप हिंटरलैंड में आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी, बट दिस हैज ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आवर काउंटर टेररिज्म एफर्ट. नेक्स्ट, another important facet of the revised national action plan, पॉइंट नंबर 14 है नेशनल एक्शन रिवाइज नेशनल प्लान का, कि आप इलीगल फॉरेनर्स और इलीगल अफगान्स को भेजेंगे. ये फैसला 2014 से हुआ है ना. अपडेट देता हूं, अभी तक हमने 1.96 मिलियन को रिपेट्रिएट हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू सी कि ये रेफ्यूजी कैंप्स में है. पंजाब में 1 रेफ्यूजी कैंप था, क्लियर हो गया. बलूचिस्तान में 10 रेफ्यूजी कैंप थे, ऑल क्लियर हो गए. खैबर पख्तूनख्वा में 43 रेफ्यूजी कैंप्स हैं, उनमें से अभी सिर्फ 5 क्लियर हैं. 38 में इस वक्त फंक्शनल है. जो आपकी राइट साइड पे इलीगल अफगान्स भेजे गए हैं, इसमें से दिस इज वो हु हैव बीन सेंट फ्रॉम पंजाब, केपी, बलूचिस्तान. बट इंटरेस्टिंग, जो मैंने 1.2% लिखा है, इसको समझिएगा. अगर 1.5 लाख अफगानीज इलीगल अफगान्स जो गए हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा में से, उसमें से सिर्फ 1.2% है विच हैज बीन डिपोर्टेड. क्योंकि आप जब डेपोटेशन करते हैं, डेपोटेशन का मतलब यह है कि ही हैज बीन फाउंड, चेक्ड कि इलीगल है और उसको डिपोर्ट किया गया. दैट प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर द अदर्स के चलो यार हम विलिंगली चले जाते हैं. ये बाकी जो सूबों में दी डेपोटेशन की परसेंटेज इससे बहुत ज्यादा है. दैट मीन्स कि वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको वो फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा. वो चाहते हैं, आप उनके अवाम को सुन ले, वो कहते हैं कि ये हमारे यहां पे दहशतगर्दी में, क्राइम में, हर चीज में इन्वॉल्व है. द पीपल वांट इट, द लॉ इन्फोर्समेंट इन केपीके वांट्स इट, बट व्हाई दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू पुश देम बैक, टू डिपोर्ट देम बैक. नेक्स्ट, 2 और चीजें जिसमें मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा इन दिस ईयर, एंड देन वी आई थिंक कम टू द क्लोज, इज दैट वन इंपॉर्टेंट authority that has been established which will contribute again in reinvigoration of the NAP and which is being done is the Pakistan Land Port Authority. एक बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत पुराना पॉइंट था कि ये एक जो लैंड पोर्ट होती है उसमें मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही होती हैं. उनकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए. इसके मॉडल बाकी दुनिया में भी मौजूद हैं. सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इट इज गोइंग टू अगेन कंट्रीब्यूट अ लॉट in controlling the illegal spectrum also and multiple other things also. Next is another update is important is regarding this NIFTAC, which is the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center NIFTAC, और इसके जो provincial fusion and threat assessment centers हैं वो सूबों में कायम किए गए. This is fusion of the intelligence of multiple domains, multiple agencies at one place. This is a great work that was started, conceptualized about 3 years ago, because it takes time and resources. Now it is fully functional, it is there and it's working. ये जो अभी आपने कल या परसों ये सुन रहे हैं, ये जो आपका कराची में एक बहुत बड़ा जो आपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट में वहाँ पे वो जो एक एक्सप्लोसिव्स है, उसकी भी जो फ्यूजन हुई है इंटेलिजेंस की, जो मिच्योर हुई है, वो इन्हीं निफ्टेक और पिफ्टेक्स में हुई है. बिकॉज देयर आर मल्टीपल एजेंसीज हु प्रोवाइड्स. इसके जो समरात हैं, इसकी एक्टिवेशन के, ऑपरेशनलाइजेशन के, ये आपको डेली हर घंटे मिलना शुरू हो गया. नेक्स्ट, सो हेयर वी कम टू द लास्ट, दैट वी विल कीप ऑन मार्चिंग ऑन दिस जंग, ये जो कौमी जंग है दहशतगर्दी की, विद सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस एंड सिंगुलैरिटी ऑफ नैरेटिव. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यकसुई, यक जबान और एक साथ जुड़ के, यूनिफॉर्म वाला और जिसने यूनिफॉर्म नहीं भी पहना हुआ, इकट्ठे होके हमने इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ना है, जीतना है, और कोई दुनिया की ताकत हमें इस जंग को जीतने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट के प्लीज ट्राई कि इस काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है ना हम सवालात को रखें. थैंक यू वेरी मच. यार जी जी सर.
پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, ISKP. تو ISKP کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا ISKP یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ISKP کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتا چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتا ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, TTP ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ETIM ہو, جو بھی ہو, دے ہیو نو آئیڈیالوجی. دہشت گرد کی حامد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے BLA وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیولوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کے پہلے نوکری کر رہا تھا, اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک دیر از نو شیڈ اینڈ کلر آف اینی سارٹ آف ٹیررسٹ. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اینڈ وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, دیر از اونلی ون ٹائپ آف ٹیررسٹ وچ از گڈ, وچ از اے ڈیڈ ٹیررسٹ. بٹ اف یو ہیو ٹو فائٹ دس مینس جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دیکھیں, اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے AI کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر آر کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کانٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے,
ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ ہندوستان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی سوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ, کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس باطل قوت کے آگے اس طرح ہی لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ایک کام بڑا اچھا ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں, کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دور رس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم, جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو مچ مور اسٹیک ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, دے ہیو آلسو اسٹیک ان دی پراسپیرٹی آف بلوچستان. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ in the political system. We need to together work. The state کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. So there will be problems. کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمز کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن. تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی پارٹنرشپ ہے, اینڈ کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے. And now the consensus is in the whole region, all the neighboring countries and the wider world,
کہ what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویری ریسنٹلی سیریا میں جب تھوڑا امن ہوا تو 2,500 مختلف نیشنلٹیز کے اور ایک ملک کے زیادہ ہیں, will not name them, وہ وہاں پہ آ کے جمع ہو, ان کو کہا ادھر آ جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا پیسہ ہوگا اس دہشت گردی کے لیے, وہ جو وار اکانومی ہے اس میں ابزارو کرنے کے لیے. سو چائنیز بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر دی تھریٹ از اینڈ دے انڈرسٹینڈ دی ورکنگ. وفاق اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟ جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی, کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آور جاب. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل, وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں, اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں ان سے. ادھر تو یہ بھی کلیئرٹی تھی کہ ان سے بات چیت کر لو, تھی یا نہیں تھی؟ تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق, انہوں نے آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے, میرا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے, تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے, یہ ہے اس ملک کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں, کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے صاف ہو جائے گا. ٹھیک. تھینک یو سر. بریفنگ میں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ساری کی ساری افغانستان میں موجود ہیں, تو ان سے لڑنا جو ہے کیا وہ صرف پاکستان کا کام ہے یا باقی دنیا بھی کچھ کرے گی؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس آپشنز تھے گزشتہ 4-5 مہینے میں ہم نے استعمال کیے, ہم نے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا, ہم نے بارڈر بھی بند کرایا, ہم نے افغانیوں کو بھی نکالا اور سرجیکل سٹرائکس بھی کیے, لیکن کچھ نہیں بنا. تو آگے ہمارے پاس تو فل فلیج وار کا ایک آپشن رہتا ہے, تو کیا اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی. اچھا, میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں, میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا اس سے کہ کچھ نہیں بنا. میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کیا ہے کہ میرے بھائی بہت کچھ بنا, بیکاز دی نمبر اسپیک. 2021 میں آپ کا ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ 3 شہید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس سال آپ نے ایک, آپ کے شہید کے پیچھے آپ نے منیمم 2 دہشت گرد مارے, اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا. جو آپ نے 2-4 عوامل کے نام لیے, آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کم ہوئے یا نہیں کم ہوئے؟ کیا افغانستان کو پوری دنیا نے کھل کے کہنا نہیں شروع کر دیا کہ یہ اماجگاہ ہے دہشت گردی کی, اور جو پاکستان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے لے کے ریجنل کنٹریز تک ہر بندے نے آپ کی بات کو مانا اور سننا نہیں شروع کیا؟ آج سے 2 سال پہلے یہ بات آپ کی مانتا تھا, کوئی سنتا تھا؟ کیا آپ کے اپنے ملک میں آپ کو, مجھے, یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ خوارج کی جنگ ہے, یہ دین اسلام کی جنگ ہے؟
یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان خوارج کے خلاف لڑتے ہوں گے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ کون ہے حق پہ کھڑا اور کون ہے باطل پہ کھڑا. کیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خوارج کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ہندوستان کو اور ہندتوا والوں کو اکٹھے گلے بغلگیر ہوتے نہیں سوال دیکھا؟ کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ آپ نے کیا. آپ نے پہلے ان کو مارکہ حق میں پہلے ایک کو سارٹ کیا، پھر دوسرے کو سارٹ کیا، پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے ایک دوسرے سے گلے ملنے. اور اس حمام میں جو ان کے بیرونی سہولت کار ہیں وہ آپ نے ننگے نہیں کیے. تو پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ ساتھ ہر چیز کے بعد آپ کو آخر میں میں نے آپ کو یہ مبارکباد بھی خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا میرے بھائی. جو کلیئرٹی آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے آج سے 2 سال پہلے کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو، یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے ہیں. آج دنیا یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہی رستہ اسی پہ چلیں گے. باقی یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی آن آف سوئچ ہے کہ یہ کریں گے تو بند ہو جائے گا؟ یہ جنگ ہے، آپ پہ مسلط کی گئی ہے. اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے، ہم بیانیے سے لڑیں گے، ہم متحد ہو کے لڑیں گے، ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے، ان کو آخری کونے تک ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان، اس کی قوم، اس کی افواج، اس کی لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری، اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بارڈر پہ کیا مستقبل، کیا مطلب؟ جو بند ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہوتی جی جو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وہ اس کی ریاست کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز ہے. ایسے ہی ہے. اگر ریاست ہوگی، اس کی سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا میرے بھائی، پراسپیرٹی ہوگی. جان ہے تو جہان ہے. تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن. پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے، کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے، اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو، ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ اپنے پالے ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، ان کے مراکز وہاں پہ ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں، جو تشکیل ہوتی ہے، جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی. اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ، چاہے وہ ٹریڈ کی ہو چاہے وہ افراد کی ہو، اس کے اندر سے بھی آتے ہیں. سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے واٹ آل از نیسسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی، کر رہی ہے. کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو، ایک ایک شہری کا تحفظ کرے. آل دی نیسسری تھنگز ان دس ریگارڈ آر بینگ ڈن. ریسٹ ایشورڈ. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا، بسایا گیا، جو بھی پالیسی تھی، وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو
स्पेयर करके सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बर्डन डालेंगे तो मेरा ख्याल है इसको एक सिलेक्टिव जस्टिस कहा जाएगा अनफॉर्चुनेटली। साथ ही साथ अगर इस तरह के क्राइम्स दुनिया में कहीं होते तो वो वॉर क्राइम्स में आते। उसका कब तक बाकी सबका कब एहतसाब किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही एक और मुख्तसर सी बात के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और आप कहते हैं कि ज़ाहिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पे एक विल पावर है, पॉलिटिकल विल वहां मौजूद नहीं है, फिर आप किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से आप फिर कंडक्ट करेंगे? अच्छा, पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है। ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं, बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीजें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये हमें जाननी जरूरी है। ये आपके सामने ये आइन की किताब है, ये आइन की किताब है ना, इसी यही है ना फंडामेंटल बुक जिससे आपका पूरी स्टेट चलती है। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल 17, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, ऐसे ही है ना। उसमें भी लिखा है, एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म बी अ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आइन कहता है कि कोई कानून, कोई पॉलिटिकल, कोई एसोसिएशन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सी है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुनाफी नहीं हो सकती। ये मेरी बहन कहता है या नहीं कहता? हमने जो ओथ ली है इस मुल्क की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी की ली है या नहीं ली है? तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें इन ख्वारिज का भी क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे और बच्चियां इस मुल्क की शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी के आगे। हुए या नहीं हुए? खुजदार में स्कूल बस की मासूम बच्चियां, बच्चे शहीद हुए। किस पे ढूंढे उनका खून? कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वाना के अंदर बच्चों पे हमला हुआ, आपकी फौज दरमियान में आई, 3 हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया। किस पे ढूंढे उनका खून कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आपकी पुलिस के बच्चे, आपके एफसी के बच्चे, आपके सिविलियंस क्या शहीद नहीं हो रहे सूबे में? क्या आपके पास हल है कि आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कहते हैं कि काबुल से आप जो सा भीख मांगेंगे सिक्योरिटी की? तो क्या करेंगे फिर आप? तो हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, रियासत को भी क्लियर है, इस मुल्क के बच्चों को भी क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी क्लियर है। क्या आप ये कहती हैं कि चूंकि वो कहते हैं तो वहां पे जो सा है, जो उनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके अंदर आपको आसमा शराजी को इजाजत नहीं कि वो ये सवाल कर सकें, कि उसको इंपोज कर दें क्योंकि वो ये कहते हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, रियासत क्लियर, आपको भी क्लियर है। ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से बड़ी नहीं है। जो आपने बात की सिलेक्टिव, कि जी ये सिलेक्टिव जस्टिस है, जब हम ये बात करते हैं, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्टेट के फैसले होते कैसे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक नैरेटिव है, जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है।
آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلی حکومتی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن، ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک FBR بھی اس کا ادارہ ہے، ایک اس کا ادارہ جو سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے، اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے، اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے، بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی یا نہیں آ چکی؟ اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی، کیا وہ انڈیپینڈنس، کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو ہونی چاہیے؟ تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے، اور ہر قسم کی سیاست، ایک ABCD، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں جب اگر وہ پاکستانی ہیں. That's what we say. Don't impose your political love on us. But that doesn't mean کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت، تو جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو. اور جو اس وقت DGI تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خط ادھر تھا وہ خط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو، اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر، آئی ایم عارف یوسف زئی فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ the US and its allies in افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے TTP کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں.
لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا, ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا, یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا, یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں, تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا, اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی, آپریشنز کرے گی؟ ابھی تیرا سے لوگ بھی آ رہے ہیں, آئی ڈی پیز بن رہے ہیں, تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی, تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو, یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا, پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا. دیکھیں, پاکستان دے افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا. کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی, تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں, ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ, اباؤٹ دیٹ لیجیٹیمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا. اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے. تو ڈیفیکٹو تو وہی انہی کا رول ہے نا. ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں, تو یو ہیو ٹو, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ کون سی اینٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں, وداؤٹ کسی الیکشن, وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ. آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں, آپ کے وزیر دفاع اور ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں, نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان. سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں, بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں, احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں, 13 ڈمارچ دے چکے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو دین آپ کے جو, اور یہ گئے کون تھے؟ جب آپ نے کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا. ونس یو پنش دیم ان اکتوبر, تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے, اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسولوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, برائے مہربانی یہ نہ کریں. یہ ثبوت ہے, یہ چیزیں ہیں, اور ادھر ایک ویریفائیبل میکنزم بنا دیں. اگر آپ ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے, اب تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ, اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی, کوئی اسلحہ نہیں آ رہا, کوئی RDX نہیں آ رہی, کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا, کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے. میک اے ویریفائیبل میکنزم. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو سا افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا. اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them? Who is the de facto? Because they are the de facto ruler, and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ ہو آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے. یہ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.